اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا یعنی بستر ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہم کسی کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتاتے، یہ لوگ جنت والے ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم اس غبار کو جو ان کے دلوں میں تھا دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے اللہ کا لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ دراصل ہمارے رب کے رسول سچی یعنی حق باتیں لے آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے میں۔ آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے کہ ہم نے تم کو اپنے وعدے کو جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا بالکل سچا پایا۔ جنت والے دوزخ والوں کو پکار کے بولیں گے کہ اللہ کا جو ہمارے سے وعدہ تھا وہ تو ہم سچا پائے بول کے، تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو سچا پایا۔ لوگ پوچھیں گے کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم لوگ اس کو سچا پائے کیا بول کے، تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا۔ وہ کہیں گے ہاں، پھر ایک اعلان کرنے والا دونوں کے درمیان میں اعلان کرے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر۔ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کجی یعنی خرابی تلاش کیا کرتے تھے اور وہ آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک ہوگی اور آراف یعنی آدمی پر بہت سے آدمی ہوں گے جو ہر آدمی کو اس کی نشانی سے پہچان لیں گے، اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے کہ السلام علیکم، ابھی یہ آراف والے جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور امیدوار ہوں گے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر دوزخ والوں کی طرف جا پڑیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالموں میں نہ شامل کرنا۔ آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور آراف والے بہت سے آدمیوں کو جن کو وہ ان کی نشانی سے پہچان لیں گے پکاریں گے کہ تم کو اور تمہاری جماعت اپنے آپ کو بڑا تکبر کوئی کام نہ آیا، تم اور تمہاری جماعت کا جو تکبر تھا وہ تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا بلکہ وہ لوگ پکار کے بولیں گے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا یہ وہی ہے جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا، اب یہ حکم ہے کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج و غم ہوگا۔ آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ نے دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل بنا رکھا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، آج ہم بھی ان کو بھول جائیں گے جیسے کہ وہ اس دن کو بھولے ہوئے تھے اور جیسا یہ ہماری آیت کا انکار کر بیٹھے تھے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے ان کے پاس ایک کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے ذاتی علم کے ساتھ واضح یعنی کلیئر طور پر بیان کر دیا ہے کہ یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے ان کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس یہ تو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا آخر کیا نتیجہ ہے، جس روز اس کا آخر نتیجہ آئے گا اس روز جو اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کا رسول تو سچی باتیں لایا تھا، سو اب کیا کوئی ہماری سفارش کر دے یا پھر ہمیں واپس جانے دیا جائے تاکہ ہم اعمال کریں برخلاف اس عمل کے جو ہم کرتے تھے۔ ان لوگوں نے
اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور جو یہ افترا کرتے تھے سب گم ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ جب دیکھیں گے آخری نتیجہ کیا ہے، تو جب وہ لوگ دیکھیں گے تو سب لوگ جو ہے سو کہیں گے کہ بے شک اللہ کے رسول جو تھے انہوں بہت سچی باتیں لے کے آئے تھے، اور اب ہم کیا کرنا کہ ہم کس کی سفارش لے کے آنا، ہم واپس دنیا میں کیسا جانا، تاکہ اگر ہم دنیا میں واپس چلے گئے تو ہم ہمارے برے اعمال کو بدل دیں گے اچھے اعمال سے، اس کے زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں گے تاکہ ہم اچھی جگہ میں رہ سکیں۔ لیکن جب فائدہ نہیں رہتا، اللہ آلریڈی خسارے میں رہتے ہیں، اور لوگوں کو واپس پڑھا کے تو نہیں بھی جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کس کو بھی۔ آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہی رات سے دن کو چھپا دیتا ہے، اسی طرح کہ رات دن کو فوراً پکڑ لیتی ہے، اور سورج چاند ستارے اسی نے پیدا کیے اس طور پر کہ سب اسی کے حکم کے تابع یعنی فالوور ہے۔ یاد رہے اللہ ہی کے لیے ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، اللہ ہی بڑا برکتوں والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آیت نمبر 55 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تم اپنے رب ہی سے دعا کرو اچھی طرح گڑ گڑا کر اور آہستہ، وہ واقع حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور دنیا میں شر و فساد نہ پھیلایا کرو، اس کو درست کرنے کے بعد اور اللہ ہی کی بندگی کیا کرو، ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے۔ نیک کام کرنے والوں سے اللہ کی رحمت بہت قریب ہے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہی ہے جو رحمتوں سے ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو خوشخبری دیتی ہے بارش کی، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھری بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ہم اس کو کسی سوکھی زمین کی طرف چلا دیتے ہیں، پھر اس بادل سے مہ برساتے ہیں یعنی بارش برساتے ہیں، پھر اس پانی سے قسم کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ پورا پروسیجر اللہ تعالیٰ رحمت، اللہ کی رحمت ہے بارش، جب کبھی بارش پڑتی ہے اللہ تعالیٰ رحمتوں کی ہوائیوں کو بھیجاتے، اور جہاں پہ سرخ زمین رہتی وہاں پہ پورے بادلوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ وہاں پہ بارش برساتے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو زمین اچھی ہوتی ہے تو اس کی پیداوار بھی اللہ کے حکم سے اچھی نکلتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی بہت کم نکلتی ہے۔ اس طرح ہم اپنی آیتیں صاف طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام ایسا بولے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اس کی عبادت کرو بول کے جب بولے تو وہ لوگ ان کی قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگ بولے کہ ہم تم کو گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے بول کے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔